ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، عمان کو 93 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 160 رنز بنائے۔ محمد حارث نے 43 گیندوں پر 66 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں عمان کی پوری ٹیم 67 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ فہیم اشرف، سفیان مقیم اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں۔ ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا میں جوڑ پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر قرارداد منظور۔ 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ آئے۔ امریکہ، ہنگری اور ارجنٹائن کی مخالفت۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اعلامیہ مسترد کر دیا۔ پوری دنیا میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے والا اگر کوئی ہے تو پاکستان ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی غیر قانونی کارروائیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں گمراہ کن ریمارکس دیے۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار سے واقف ہے۔ جارحے اور قابض اسرائیل کا ایوان کے تقدس کی توہین ناقابل قبول ہے۔ یہ قابض عالمی عدالت انصاف کو بھی نہیں سنتا۔ جنوبی پنجاب خوفناک سیلاب کی زد میں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں فوج طلب، سیلابی ریلوں میں پھنسے مکینوں کی نقل مکانی۔ جلال پور پیروالا اور شجاع آباد میں فصلیں ملیامیٹ، گھر تباہ ہو گئے۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 متاثر ہونے کا خدشہ۔ نواحی علاقے نوراجہ بھٹا کا عوامی بند ٹوٹ گیا۔ پانی بستیوں میں داخل۔ لودرا بہاولپور روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اودھ شریف میں 3 دریاؤں کا پانی پھیل گیا۔ متاثرین کی بچی کچی جمع پونجی اٹھائے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ لیاقت پور میں قیامت خیز مناظر، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی۔ بھوک اور بیماری سے متاثرین بحال، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ہر نیا دن گزشتہ سے زیادہ تباہ کن۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ سیلاب سے 4500 دیہات اور 45 لاکھ افراد متاثر۔ 24,51,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس قائم۔ پنجاب کے 25 اضلاع میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا؟ صوبائی حکومت نے سروے کے لیے فوج کی خدمات مانگ لی۔ وفاقی وزارت داخلہ کو باضابطہ درخواست دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرہ علاقے لیاقت پور کا دورہ۔ مریم نواز نے لیاقت پور کے نواحی پیٹ ظاہر پیر بند کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی پلایا۔ مریم نواز کی ریسکیو اور PDM میں ٹیموں کو شاباش۔ مریم اورنگزیب سیلاب متاثرین کی حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ سینئر وزیر پنجاب کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرین نے مریم اورنگزیب کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ متاثرین کی حالت زار دیکھ کر امدادی سرگرمیوں پر سوالات اٹھ گئے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی تیاری۔ سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی صارفین کو 1 ماہ کا استثناء دینے پر غور۔ وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزارت خزانہ IMF سے ممکنہ ریلیف پر بات کرے۔ سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ملک بھر کے سیلاب زدہ شہر اور دیہات میں ریلیف دیا جائے گا۔ سیلاب زدگان کے لیے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ عالمی امداد کی اپیل نہ کر کے متاثرین کو محروم رکھنے کا جواز نہیں۔ دنیا بھر کے ممالک ایسی قدرتی آفات کی ابتدائی 72 گھنٹوں کے دوران عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر متاثرین کو BISP کے تحت ریلیف دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی ایمرجنسی کا خیر مقدم۔ پنجرن کے مقام پر بدستور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ 3 دریاؤں کا پانی تیزی سے دریا سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پہنچنے لگا۔ پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ہیڈ پنجرن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,79,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ اریگیشن انتظامیہ نے حفاظتی بندوں پر نگرانی کے لیے عملہ مقرر کر دیا۔ گھوٹکی میں کچے کے کئی علاقے ڈوب گئے۔ اماڑوں میں سیلابی ریلا تباہی مچانے لگا۔ لوگوں کی مال مویشیوں کے ہمراہ محفوظ مقامات کی جانب منتقلی۔ سندھ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں کچے کے کئی دیہات زیر آب آ چکے۔
مبارکپور میں سیلاب نے غریبوں کے خواب بھی دریا برد کر دیے۔ بے رحم موجیں غریب مزدور کی بیٹی کا جہیز بھی بہا لے گئیں۔ کشتی کے ذریعے جہیز کا سامان منتقل کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔ لڑکی کے والد کے مطابق 3 ماہ بعد بیٹی کی شادی تھی۔ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد شادی تھی بچی کی، وہ سب ختم ہو گیا۔ تقریباً 15 فٹ پانی تھا، وہ کشتی کلٹی ہو گئی اور جو جہیز سامان تھا وہ سارا لوڑ گیا، ختم ہو گیا۔ کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، 5-6 لاکھ کا سامان اکٹھا کرو، سب ختم ہو گیا، ہم برباد ہو گئے۔ نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پہنچتا ہے یہاں پہ، جس کوئی بولو کوئی کسی کا ٹائم نہیں، کوئی سنتے نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ آصف زرداری 12 سے 21 ستمبر تک چین کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے۔ سی پیک اور تجارتی تعاون ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق صدر کا دورہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا بھی عکاس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو انٹیریئر منسٹر اور سی ڈی اے نے کنسیو کیا ہے، جو واقعی لائق تحسین ہے، بہت زیادہ پبلک انٹرسٹ کو سرو کرے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر انٹیریئر اور ان کی ٹیم، چیئرمین سی ڈی اے، سب میں سمجھتا ہوں کہ لائق مبارکباد ہے۔ ان کو آپ ذرا مہربانی کر کے زوردار تالیوں سے ان کو اپریشیٹ کریں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ۔ وزیر اعظم نے ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبہ 1.5 ارب کی مالیت سے 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا محسن نقوی کو خراج تحسین، کہا منصوبے کے لیے محسن نقوی اور سی ڈی اے کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ایکسپریس وے چند ماہ پہلے مکمل ہو چکی۔ ٹی چوک فلائی اوور سے راولپنڈی اسلام آباد کے رہائشیوں کو فائدہ ہوگا۔ ایکسپریس وے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ 1 انچ زمین خریدنی نہیں پڑی۔ یہ ایکسپریس وے تو چند ماہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ اس پروجیکٹ کا فائدہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ پنڈی کے لوگوں کو بھی ہے۔ یہ پروجیکٹ NHA کا پروجیکٹ تھا جو ہم نے ان سے ٹیک اوور کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد کمپلیٹ کریں گے۔ جس ٹائم ہم نے اس کا کام شروع کیا تو اس پروجیکٹ کی جو زمین ایکوائر کرنی تھی وہ 7 بلین سے زیادہ روپے کی تھی۔ اس میں سی ڈی اے، نیسپاک اور باقی سارے لوگوں کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس میں 1 روپے کی بھی لینڈ ایکوزیشن نہیں ہو رہی۔ بانی پیٹا کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس، شہباز شریف نے جلد جرا مکمل کرنے کی درخواست کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کے باعث مسلسل اجلاس کر رہا ہوں، سماعت کے لیے قطر سے جلد واپس آیا ہوں، کارروائی نہیں چل رہی تو ملتوی کر دیں۔ وقت کا ضیاع قابل قبول نہیں ہے، مخالف وکیل کی آمد میں تاخیر پر وقفہ کرنا پڑا۔ عدالت نے مزید کارروائی 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد، شہید کے والد، والدہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا شہید میجر عدنان اسلم کے خاندان سے دلی اظہار ہمدردی۔ محسن نقوی کی میجر عدنان اسلم شہید کے والد اور والدہ کے بلند حوصلے کی تحسین، کہا آپ شہید بیٹے کی باہمت اور بلند حوصلہ والدین ہیں، آپ کا عزم و حوصلہ ہی قوم کی طاقت ہے، آپ کی عظمت کو سلام۔ میجر عدنان نے زخمی حالت میں بھی ساتھیوں کا دفاع کیا۔ وزیر داخلہ نے میجر عدنان اسلم شہید کے ایوارڈز اور میڈلز دیکھے۔ کراچی میں گرفتار سیریل ریپسٹ کے تہلکہ خیز انکشافات، ملزم شبیر نے 9 سال میں 60 سے زائد بچوں سے زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ ٹھیلے پر آئے بچوں کو انعام کا لالچ دے کر گھر لے جاتا تھا۔ ملزم کے موبائل فون سے 200 سے زائد شرمناک ویڈیوز برآمد ہوئی۔ کراچی کی عدالت نے ملزم کو 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں ڈکیتی کی ایک اور بڑی واردات، لیاقت آباد میں مسلح ملزمان نے سونار کے ملازمین سے 1.5 کروڑ روپے لوٹ لیے۔ ایف آئی آر کے مطابق جیولر رقم لے کر لیاقت آباد پہنچا۔ اسی دوران 3 موٹر سائیکلوں پر 6 ملزمان وہاں آ گئے اور اسلحے کے زور پر رقم چھین کر فرار ہو گئے۔
टिक टॉकर सामिया हिजाब हिरासगी केस का टॉप सीन। इस्लामाबाद में टिक टॉकर सामिया हिजाब और हसन जाहिद में सुलह हो गई। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को माफ कर दिया। हसन जाहिद ने सामिया हिजाब पर लगाए सारे इल्जामात वापस ले लिए। ज़ख़ीरा शुदा गंदम ज़ाहिर करने की डेडलाइन ख़त्म। आज से छापे, गंदम जब्त, प्रॉपर्टी सील होगी। मिलों के खुफिया ठिकानों में छुपाए गंदम का सुराग मिल गया। फीड मिल्स के पास 1,24,000 मेट्रिक टन गंदम का इंकशाफ। लाहौर में 11,385 मेट्रिक टन गंदम ज़ाहिर न की गई। 2,91,000 मन गंदम बरामद। नेपाल में मुजाहिरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद अब नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। मुल्क में कुछ सड़कें अभी भी बंद हैं, जबकि फ़ौज का गश्त भी जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक, 1300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। चार्ली कर्क के कातिल को सजाए मौत देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं चार्ली का कातिल पुलिस स्टेशन में है। मुलजिम के बाप ने उसे पुलिस के पास ले जाने में मदद की। हमलावर का नाम टेलर रॉबिन्सन है। ट्रंप ने कहा वो चार्ली के कत्ल की वीडियो नहीं देख सकते, वो चार्ली को ऐसे याद नहीं रखना चाहते। अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ बड़ा कदम। तालिबान हुकूमत ने भारत के सीनियर सफारतकार को मुल्क से बेदखल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सफारतकार हरीश कुमार तालिबान के मुखालिफिन से मुलाकातों में मुलविस था। अफगान हुकूमत ने हरीश कुमार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। गजा में इसराइली कत्लेआम के बाद बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फिर गजा के हक में बोल पड़े। कहते हैं यूक्रेन जंग पर हर तरफ आवाज़ उठाई जा रही है। रूस को शैतान करार दिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ गजा के मजलूमों पर मुजरिमाना खामोशी है। लगता है दुनिया नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। सैलाबी सूरत हाल से लाहौर को महफूज रखने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने रूडा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। रावी किनारे 40 किलोमीटर तवील बंद बांधने का मंसूबा। महकमा हाउसिंग की ज़ेरे निगरानी रूडा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बांधा जाएगा। 2 बैराज भी तामीर होंगे। 100 अरब का बजट मुख्तस करेगा। और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम लाहौर पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। टीम दौरे के दौरान 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पहला मैच 16 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 और तीसरा 22 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा।